بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. رواه الإمام ابو داود في سننه وابن ماجہ فی کتابی. محترم حاضرین، آج کا یہ درس منہج سلف سے متعلق ہے. کلکتہ شہر میں پہلی مرتبہ آج اس مسجد درس قرآن یا ادارہ درس قرآن میں اس عنوان پر بولنے کا موقع مل رہا ہے. کوشش کی جائے گی کہ منہج سلف کو ایک اچھے انداز میں صحیح طریقے سے آپ کو ہم سمجھا لے جائیں. منہج سلف کیا ہے؟ منہج سلف کی کیا ہمیں حقیقت میں ضرورت ہے؟ منہج سلف کس کو کہتے ہیں؟ منہج سلف کو اپنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اور جو منہج سلف کو نہیں اپناتے وہ کون سے خسارے میں، کون سے نقصان میں پڑ جاتے ہیں؟ ایسی چند باتیں آج کے درس میں ہم سمجھیں گے. سب سے پہلے منہج سلف جو دو الفاظ سے ملا ہوا ہے، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ منہج کیا ہے اور سلف کیا ہے. اگر منہج اور سلف کو ان دونوں کے مطلب کو ہم سمجھیں گے تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ پھر ہمیں کیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. منہج کہتے ہیں راستے کو، طریقے کو، اصول اور ضابطے کو. اور سلف کہتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سلف کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے گزر گئے، جو ہم سے پہلے گزر گئے. اب ہم سے پہلے گزرنے والے جو افراد ہیں جن کو سلف کہتے ہیں، ان میں یعنی ہم سے پہلے گزرنے والے لوگوں میں سب سے بہتر لوگ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، جس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد کا ہے تابعین کا. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد یعنی تبع تابعین کا. جب ان دونوں الفاظ کو ہم ملاتے ہیں منہج سلف، تب یہ دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا طریقہ. منہج مانے طریقہ، منہج سلف، سلف صحابہ تابعین اور تبع تابعین کو کہتے ہیں.
تو منہج سلف کا مطلب ہوا صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا طریقہ۔ اب دونوں الفاظ کو ملانے کے بعد اگر مطلب ہم سمجھ رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کیا حقیقت میں آج ہمیں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے طریقے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں ان کے منہج کی، ان کے طریقے کی، اس کا علم حاصل کرنے کی، اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے؟ تو ہم سمجھیں گے کہ دنیا کے سب سے اچھے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ جماعت ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے ان کی باتوں کو سنا۔ جب آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی تب یہ نبی کے پاس ہوا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ لوگ شریک رہے، آپ کے سفر میں، آپ کی حضر میں، آپ کی نماز میں، آپ کے حج میں، آپ کے عمرے میں، آپ کے ساتھ جنگوں میں، جگہ جگہ یہ لوگ نبی کے ساتھ رہے۔ تو جو قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارے وہ قوم دنیا کی سب سے بہترین قوم کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ نبی سید المرسلین ہیں، تمام نبیوں کے سردار، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب نبی، اور اس نبی کا ساتھ دینے والے، اس نبی کے ساتھ رہنے والے، اس نبی سے محبت کرنے والے وہ دنیا کے سب سے اچھے انسان کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب وہ صحابہ اور صحابہ کے پیچھے راستے پر چلنے والے تابعین اور تبع تابعین یہ دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں، تب پھر ایسی صورت میں ہمیں پھر ان کا طریقہ کیوں نہیں اپنانا چاہیے؟ تو ظاہر سی بات ہے، اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اچھے لوگوں کا راستہ ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، ان لوگوں کا راستہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو کہتے ہیں منہج سلف۔ منہج سلف میں اگر دو باتیں جو اس کی بنیادی باتیں ہیں، ان دونوں باتوں پر ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ منہج سلف کا نام تو بہت لوگ لیتے ہیں، لیکن دو بنیادی باتوں میں غلطیوں کی وجہ سے منہج سلف میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کون سے راستے پر عمل کرتے ہو تو کہیں گے قرآن و حدیث پر۔ آپ کس پر عمل کرتے ہو؟ قال اللہ قال رسول پر۔ آپ کس پر کرتے ہو؟ جو اللہ نے بتایا، جو نبی نے بتایا اس پر۔ ہر ایک اپنی زبان سے یہی کہتا ہے، ہر ایک اپنی زبان سے یہی کہتا ہے۔ جو موحد ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، جو بدعت و خرافات میں مبتلا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، جو گناہوں میں مبتلا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، جو دین سے دور ہے، نئے نئے رسم و رواج میں مبتلا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے۔ تو منہج سلف یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کا طریقہ ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ۔ کون سا طریقہ ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کس طرح سے عمل کرتے تھے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو بالکل پہلے ایمان لائے، انصار اور مہاجرین، اور پھر ان کے بعد جو ان کے راستے پر چلنے والے، ان کے طریقے پر چلنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے پر چلنے والوں سے رضامندی کا اعلان کیا ہے کہ اللہ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش رہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بنے۔ انسان جب اللہ کا فرما بردار بنتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر راضی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے احکامات پر راضی نہیں ہوتا وہ دوسرے راستے پر جاتا ہے۔ تو منہج سلف میں دو بنیادی باتیں ہیں کہ دین، منہج سلف کا جو منہج ہے
ہمارے اسلاف دین کے معاملے میں کس راستے پر چلتے رہے، تو یہ دین ہمیں کہاں سے لینا ہے اور کس طریقے سے لینا ہے، کہاں سے لینا ہے اور کس طریقے سے لینا ہے۔ ہمارے پاس دو باتیں، پہلی چیز ہے یہ دین کہاں سے لینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، جب تک کہ تم ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ کی کتاب، وہ سنتی اور میری سنت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دین کہاں سے حاصل کرنا چاہیے وہ طریقہ بتا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا، اے مومنو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ذمہ داروں کی اطاعت کرو۔ جب یہ ذمہ دار اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا حکم دیں، اس راستے کی طرف آپ کو لے جائیں، تب ان کی بھی اطاعت کرو۔ جب آپ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تب اپنے مسائل کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، یعنی قرآن کے ذریعے اور حدیثوں کے ذریعے اپنے مسائل کا حل نکالو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ دین ہمیں کہاں سے لینا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے۔ اللہ کے پاس سے ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس قرآن مجید سے۔ اور نبی کی اطاعت کیسے کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم سے کہی ہیں، آپ کی جو احادیث کا ذخیرہ ہے، آپ کی جو سنت ہے، اس طریقے سے۔ اور دین کہاں سے لینا چاہیے؟ ان دو جگہوں سے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اگر دین یہاں سے لے رہا ہے، ان دونوں جگہوں سے لے رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گمراہی سے محفوظ رہے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے لیے وعدہ فرمایا، اس کو اشارہ کر دیا کہ اگر آپ یہ دو چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن جو ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گمراہی کے دلدل میں پھنس رہا ہے۔ تو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر دوسرے کئی ایسے راستے ہیں جہاں سے دین حاصل کرتے ہیں، کوئی پیروں سے، ولیوں سے، فقیروں سے، الگ الگ کتابوں سے، ایسی جگہوں سے جہاں جو چیزیں جن کا پیغام قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے، جن کا پیغام قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قومیں دیندار دکھائی دیتی ہیں، بظاہر شکل و صورت سے اچھے نظر آتے ہیں، مسلمان دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نظر آتا ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں تو نبی کی سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، وہ عبادتیں کرتے ہیں تو نبی کی سنت کے مطابق عبادتیں نہیں کرتے، وہ الگ الگ طرح کی عبادت۔ کس نے آپ کو یہ طریقہ بتایا؟ تو کہتے ہیں فلاں نے بتایا، فلاں نے یہ بتایا۔ کوئی 4 امام کے نام سے، کوئی 12 امام کے نام سے، کوئی فلاں کے نام سے، کوئی فلاں کے نام سے۔ نمازوں کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز پڑھنے کا طریقہ ہم کو نبی نے سکھایا ہے۔ اگر ہم نماز نبی سے لینے کے بجائے کسی اور سے لیتے ہیں تب یہاں پر راہ راست پر رہنے کی گارنٹی نہیں ہے، گمراہ ہونے کا یقینی طور پر امکان ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایسی قومیں دنیا کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بھی، جو لوگ قرآن اور حدیث کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتے، اس کو مصدر اور مرجع نہیں بناتے، وہ غلط راستے پر نکلنے لگتے ہیں۔ اور پھر کئی فرقے وجود میں آئے۔ شیعیت ایک بڑا فرقہ ہے، رافضہ جس کو کہا جاتا ہے، خوارج نام کا ایک بڑا فرقہ ہے، صوفیت ایک بہت بڑی جماعت ہے، صوفیت نام سے پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی عبادتوں کے طریقے کہیں ناچنے کی شکل میں، کہیں رقص کی شکل میں، کہیں بند کمروں میں، اندھیرے میں،
الگ الگ قسم کے، کہیں درختوں پر الٹے لٹکے ہوئے، کہیں کنویں کے اندر، سوکھے کنویں کے اندر بیٹھ کر، کہیں قبرستانوں میں بیٹھ کر، کہیں جنگلوں میں اور پہاڑوں پر بیٹھ کر، یعنی اس طرح کی عبادتیں کہاں سے حاصل کیا انہوں نے یہ طریقہ؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے لیا، یہ طریقہ ہم نے اپنے بڑوں سے حاصل کیا۔ جہاں انہوں نے اللہ کو، اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا، کسی دوسرے کو بڑا بنا کر اس سے حاصل کیا اور وہ گمراہ ہونے لگ گئے۔ تو ایک چیز یہ ضروری ہے کہ منہج سلف چونکہ یہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، لہٰذا ہمیں اپنا جو دین لینا چاہیے وہ قرآن اور حدیث سے۔ دوسری بنیادی بات کہ منہج سلف میں دین کیسے حاصل کریں، ایک ہوتا ہے کہاں سے حاصل کریں، دوسرا ہے کیسے حاصل کریں۔ کیسے حاصل کریں تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز کے بارے میں بتایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، یعنی کس طریقے سے؟ جس طریقے سے نبی نے پڑھا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ بات کے لوگ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب ہے کہ اگر یہ بات کے لوگ یہ صحابہ کی طرح، تمہاری طرح، یعنی تم صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں گے، تم صحابہ کی طرح عمل کریں گے، تو ایسی صورت میں فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اگر بعد والے صحابہ کے راستے پر چلیں گے، صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں گے، تب ایسی صورت میں بعد والے وہ بھی صحیح راستے پر ہوں گے۔ اور ہمیں ہمیشہ یہ دعا سکھائی جاتی ہے، جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو سیدھا راستہ بتا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا؟ مفسرین لکھا انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یعنی نیک لوگ، نیک لوگوں کا جو راستہ ہے، اچھے لوگوں کا راستہ، نیک اس کو کہا جاتا ہے جو انسان نبی کے راستے پر چلے، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو جس طرح سے وہ لوگ چلتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں بھی اسی طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو کوئی راستہ اپنانا ہے، کوئی طریقہ اپنانا ہے تو صحابہ کا طریقہ اپنائے، صحابہ کا راستہ اپنائے، اس لیے کہ صحابہ یہ سب سے بہترین مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو سب سے بہترین بنایا، اولئک اصحاب محمد، فإنہم افضل هذه الامتی، اس امت کے سب سے بہترین افضل لوگ ہیں، ابرہا قلوبا اعمقہا علما اقلہا تکلفا، یہ ان کے دل بہت اچھے ہیں، ان کے علم میں بہت گہرائی ہے، بہت وسیع علم ہے، اور ان کے پاس کوئی تکلف نہیں ہے یا تکلف کم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اختارہم اللہ لنبیہ ولاقامت دین، لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا اور دین کو نافذ کرنے، دین کو قائم کرنے کے لیے چنا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منتخب شدہ افراد ہیں، منتخب شدہ جماعت ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی راستہ اپنانا ہے، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ اپناؤ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کون سا تھا؟ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو منہج سلف میں یہ ضروری ہے کہ دین کیسے حاصل کریں، ایک ہوتا ہے دین کہاں سے حاصل کریں تو کتاب و سنت سے، دوسرا ہے دین کیسے حاصل کریں تو جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حاصل کیا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر جو ائمہ کرام ہیں، جب یہ فتاوی دیا کرتے تھے، اپنی قوم کو مسائل بتاتے تھے،
تو خاص طور پر یہ تاکید کرتے تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اذا صح الحدیث فہو مذہبی. آپ میرے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے آتے ہو، میں جواب دے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا ہمارے فتوے میں غلطی ہو سکتی ہے. ہم بولتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، جواب دیتے ہیں، مگر اس میں غلطی ہو سکتی ہے. جب آپ کو کہیں بھی صحیح حدیث مل جائے آپ اسی پر عمل کرو، یہ سمجھو کہ اس حدیث پر عمل کرنے کا فتویٰ ہمارا فتویٰ ہے. اگر ہمارا فتویٰ الگ ہو گیا اور نبی کا فرمان الگ نظر آیا تو ہمارے فتوے کو چھوڑ دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کو، ان کی حدیث کو قبول کر لینا. امام مالک کہتے ہیں کل یؤخذ ویرد الا صاحب ھذا القبر. مسجد نبوی کے اندر امام مالک رحمہ اللہ درس دیا کرتے تھے، تو آپ نے ساتھیوں سے، اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہر انسان کی بات لی جاتی ہے اور رد بھی کی جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس قبر والے کے. اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف. انہیں ہماری بات آپ لے بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن ان کی بات آپ کو ہر حالت میں لینا ہے، کیونکہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو جتنے بھی ائمہ کرام ہیں سب نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہمارا جو طریقہ ہے اصل میں وہ نبی کا طریقہ، ہم نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کبھی ہمارا طریقہ نبی کے طریقے سے الگ دیکھ لو تو ہمارے طریقے کو چھوڑ دو، نبی کے طریقے کو اپنا لو، نبی کے طریقے کو اپناؤ. تو اس طرح سے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرنی ہوتی ہے. کیسے تفسیر کرنا ہے؟ جیسے نبی نے کیا، جیسے صحابہ نے کیا. حدیثیں ہیں، احادیث کا مطلب ہم کو کیسے سمجھنا ہے؟ جیسے نبی نے سمجھایا اور صحابہ نے سمجھایا ہے، صحابہ نے اپنے بعد والوں کو سمجھایا ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید کی تفسیر کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن سے دین لینا ہے، حدیث سے دین لینا ہے، دین کہاں سے لینا ہے؟ دو جگہوں سے. تو لوگ کہتے ہیں ہم بھی قرآن سے حدیث سے لیتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ لوگ قرآن و حدیث سے دین لیتے ہیں، لیکن لینے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ان کا اپنا ہوتا ہے. یہاں دونوں چیزیں متعین ہیں. دین لینا ہے قرآن و حدیث سے. کیسے لینا ہے؟ جیسے نبی اور صحابہ نے لیا ہے. اگر ہم قرآن و حدیث سے دین لے رہے ہیں لیکن نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق نہیں لے رہے ہیں تو گمراہی ہے، تب گمراہی ہوگی. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نہروں کا تذکرہ فرمایا. فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی. جنت میں 4 نہریں، ایک پانی کی نہر ہوگی، ایک بہترین مشروب کی نہر ہوگی، ایک شہد کی نہر ہوگی، ایک دودھ کی نہر ہوگی. 4 نہروں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ جنت میں یہ 4 نہریں ہوں گی. بعض مفسرین نے جنہوں نے قرآن سے دین لیا لیکن منہج سلف کے مطابق نہیں لیا، اسلاف نے جو طریقہ اپنایا اس کے مطابق نہیں لیا، نبی نے جو معنی بتایا ہے یا صحابہ نے جو اس کا مطلب بتایا اس کے طریقے کے مطابق نہیں لیا، تب انہوں نے اس آیت کی جو 4 نہروں کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلے میں انہوں نے اس طرح سے تعویل کر دی کہ یہ 4 نہریں، پانی کی نہر، مشروب کی نہر، دودھ کی نہر اور شہد کی نہر. تو کہتے ہیں یہ نہروں سے مراد نقشبندی، قادری، چشتی اور سہروردی. کہتے ہیں یہ جنت کی 4 نہریں ہیں. کیا ہیں یہ 4 نہریں؟ نقشبندی، قادری، چشتی اور سہروردی. کہتے ہیں یہ 4 جو صوفیوں کے طریقے ہیں یہ جنت سے آئے ہوئے ہیں، یہ جنت سے آئے ہوئے ہیں. لہٰذا جو ان راستوں پر چلے گا، اس کو اپنائے گا، گویا کہ وہ جنت کی نہروں سے پانی پیے گا اور وہ جنت کے راستے پر جائے گا. اب اگر کوئی ان چاروں کو نہیں اپناتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں اپناتا ہے تو ایسی صورت میں نہ اسے جنت کی نہر سے پانی ملنے والا ہے نہ وہ جنت میں جانے والا ہے. اب لیا تو قرآن سے، لیکن لینے کا طریقہ اپنا الگ تھا. تو دین قرآن سے لینا ہے، دین حدیث سے لینا ہے، لینا اسی طریقے سے ہے جیسے نبی نے اور صحابہ نے لیا تھا.
اگر لینے میں غلطی کر جائیں تب بھی یہاں پر گمراہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جتنے بدعات و خرافات ہیں، جتنے رسم و رواج ہیں مسلمانوں کے درمیان میں، یہ سارے کے سارے رسم و رواج یہ لوگ قرآن و حدیث سے نکالتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا جائے میلاد النبی کی رسم کہاں سے، تو لوگ اس میں قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں۔ میلاد کے ثبوت کے لیے، جشن منانے کے لیے، اس دن نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ قرآن سے دلیل دیتے ہیں، حدیثوں سے دلیل دیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں سے آیتیں حدیثیں لی، لیکن اس کا جو مطلب ہمارے اسلاف نے، صحابہ نے جو سمجھا تھا، جو بتایا تھا، وہ نہیں لیا، انہوں نے اپنے انداز میں سمجھایا۔ جیسے ایک رسم آتی ہے 11ویں شریف کی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو کہتے ہیں فجر یعنی ایک دن، لیال عشر یعنی 10 اور ایک کتنے ہو گئے، تو کہتے ہیں 11۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں شریف کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، لیا قرآن سے، لیکن لینے کا جو طریقہ ہے اس کا، یہ طریقہ نہ نبی کا ہے، نہ صحابہ کا ہے، نہ تابعین کا ہے، نہ تبع تابعین کا ہے، نہ ائمہ اربعہ کا ہے، نہ محدثین کا ہے، نہ فقہاء کا ہے۔ تو جتنے رسم و رواج ہیں، منہج سلف کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ اسی وجہ سے۔ جو انسان منہج سلف کو نہیں سمجھتا وہ دین کے نام پر گمراہ ہوتا ہے، دین کے نام پر قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتا ہے، حدیثیں پڑھ کر، حدیثیں بیان کر کے وہ گمراہ ہوتا ہے جب وہ منہج سلف کو نہ سمجھے۔ جیسے یہاں پر ہم نے مثال دیا، یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن بتایا جا رہا ہے، حدیثیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، لیکن معنی الگ بتائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ تقلید کرتے ہیں، جو کہتے ہیں 4 اماموں میں سے کسی امام کی تقلید لازم ہے، ضروری ہے، بغیر تقلید کے انسان جنت میں نہیں جا سکتا، بغیر تقلید کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، ہر حالت میں ضروری ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے قرآن سے دلیل لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلومات نہ ہو تو جن کے پاس معلومات ہو آپ ان سے سوال کر لو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جیسے اگر قربانی کا مہینہ گیا ہے، قربانی کے مسائل میں ہمیں اگر جانور کیسے خریدنا چاہیے، کیا اس کی نشانیاں ہوتی ہیں، کون سے عیب سے پاک ہونا چاہیے، ہمیں نہیں معلوم ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے امام صاحب، ہمارے مولانا صاحب سنابلی صاحب موجود ہیں، آپ آئیں گے ان کے پاس، سوال کریں گے کہ مولانا صاحب ہمیں بتائیے ذرا، ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، جانور خریدنا ہے، کیسے ہونا چاہیے، کون سی چیز سے ہم بچیں گے، کس طرح جانور خریدیں گے، قربانی کیسے کرنا چاہیے اس کا طریقہ بتائیے، دعا کیا پڑھنا ہے وہ طریقہ بتائیے۔ تو قرآن کہتا ہے جب آپ کو نہیں معلوم ہے کسی چیز کے بارے میں تو آپ ان سے پوچھ لیجئے، یہ اس کا مطلب ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب کسی مسئلے میں اٹک جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے تھے، آپ نبی سے آ کر سوال کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں سے کہتے تھے لوگوں کوئی مسئلہ آپ کو معلوم نہ ہو آؤ مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ عرفات میں، منی میں لوگوں کے ساتھ تھے تب آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگوں خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اپنے مسائل مجھ سے پوچھ لو، جو مسائل پوچھنے ہیں مجھ سے پوچھو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید میری آئندہ سال آپ سے ملاقات نہ ہو، شاید میری آئندہ سال آپ سے ملاقات نہ ہو، آخری سال ہے، آخری ملاقات ہے اس جگہ پر، جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے پوچھو، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لیکن اب اس آیت کو جس میں اہل علم سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو
اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کی تقلید کا حکم دیا ہے. کہتے ہیں اس آیت سے تقلید سمجھ میں آ جاتی ہے. نہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام ہے، نہ امام مالک کا نام ہے، نہ امام شافعی امام احمد بن حنبل کا نام ہے، نہ کسی امام سے پوچھنے کا تذکرہ ہے، نہ تقلید کا حکم ہے. صحابہ نے نبی سے پوچھا تھا تو کیا صحابہ نبی کے مقلد ہو گئے؟ تابعین نے صحابہ سے پوچھا تھا تو کیا تابعین صحابہ کے مقلد ہو گئے؟ ہم اپنے امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہم ان کے مقلد ہو گئے؟ کیا پوچھ لینا یہ ان کی تقلید ہوئی؟ ہم کیا پوچھتے ہیں ان سے؟ اگر ہم قربانی کا مسئلہ پوچھتے ہیں ہمارے سنابلی صاحب سے، کیا پوچھیں گے آپ کہ آپ قربانی کا طریقہ بتائیے؟ تو وہ کہاں سے بتائیں گے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ بتائیں گے. وہ اپنا طریقہ نہیں بتائیں گے میں ایسے کرتا ہوں. وہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اس طریقے سے کی ہے. وہ رہنمائی کر رہے ہیں نبی کی طرف، وہ رہنمائی کر رہے ہیں نبی کی طرف. تو اس طرح سے جو علماء سے پوچھنے کا مطلب یہ ہوا کہ علماء ہمیں نبی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ نبی نے ایسا حکم دیا، نبی کا یہ طریقہ تھا، نبی نے ایسے کیا، نبی نے ایسے یہ عبادت کی ہے. لہذا اگر ہم نبی کا عمل پوچھنا چاہتے ہیں، نبی کی باتیں پوچھ لینا چاہتے ہیں تو وہ امام صاحب کی تقلید نہیں ہوئی، وہ ہمیں ہمارے نبی کی پیروی ہو گئی، ہمارے نبی کی اتباع ہو گئی. تو منہج سلف میں ایک تو قرآن و حدیث سے دین لینا یہ سمجھ میں آ گیا، لیکن قرآن و حدیث سے دین لینا کون سے طریقے سے، وہ طریقہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اور زیادہ تر ہمارے پاس جو گمراہیاں ہو رہی ہیں وہ اسی مسئلے میں دین حاصل کرنے کا طریقہ جس کو منہج تلقی کہا جاتا ہے. منہج تلقی میں لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح خوارج نامی جو فرقہ ہے، خوارج نامی جو فرقہ ہے، آپ دیکھتے ہیں بار بار کچھ ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں جو کسی غلطی کرنے والے، گناہ کرنے والے انسان پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں وہ فلاں انسان شراب پیتا ہے وہ کافر ہے، وہ فلاں انسان فلم دیکھتا ہے وہ کافر ہے، فلاں انسان نے چوری کیا وہ کافر ہے، فلاں انسان نے فلاں برائی کیا وہ کافر ہے. تو اس طرح سے کفر کے فتوے دینے لگتے ہیں. اور یہاں پر بھی ایسے بہت سے نوجوان قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر، تقریباً علاقوں میں ایسے موجود ہیں جو مسلمانوں پر اس لیے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ مسلمان یہاں کی حکومت کو مانتے ہیں، یہاں کی عدالت کو مانتے ہیں. کہتے ہیں یہاں کی عدالت کو جو مانا وہ کافر، یہاں کی حکومت کو جو مانا وہ کافر، یہاں حکومت میں جو ووٹ دیا وہ کافر، جس نے ووٹر آئی ڈی بنایا وہ کافر. کیوں؟ اس طرح سے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ آیت پڑھ کر مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگانے لگتے ہیں. تو یہاں قرآن اور حدیث سے دلیل دی جاتی ہے، لیکن اس کا جو طریقہ ہے، اس کا جو مطلب ہے، وہ مطلب الگ نکالا جاتا ہے. اور مطلب الگ نکالنے کی وجہ سے، اپنے طریقے سے اس کا مطلب بتانے کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسری قوم کو بھی گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو منہج سلف یہ تمام مسلمانوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ منہج سلف سے انسان اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور ساتھ ہی دوسروں کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے. جو منہج سلف کو سمجھے گا وہ دوسرے لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکے گا. اگر منہج سلف کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے تو ایسی صورت میں ہم بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور ساتھ ہی اگر تمام مسلمانوں کو متحد ہونا ہے، ہم بار بار کہتے ہیں مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے، مسلمانوں کو مل جل کر رہنا چاہیے، تو مسلمانوں کے اتحاد کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہیں. دین کہاں سے لیں؟ قرآن و حدیث سے. دین کیسے لیں؟ جیسے صحابہ نے، تابعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا وہ طریقے سے لیں. اگر اس طریقے سے دین حاصل کیا گیا تو ایسی صورت میں تمام کے تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں. ورنہ یہ بدعات، یہ خرافات، یہ فرقے اور یہ الگ الگ جماعتیں یا الگ الگ مسلکیں، اس طرح سے مسلمان بڑھتے چلے جائیں گے اور ایک دوسرے سے متنفر ہوں گے، انتشار پیدا ہوگا، اختلاف ہوتا رہے گا، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. نتیجہ یہ دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ فرقے خالی آمین، رفع الیدین
اور سینے پر ہاتھ باندھنے کے مسائل کو لے کر ہیں، ورنہ حقیقت میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ ایسا سمجھاتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے، یہ امام وہ امام، صرف فرق کیا ہے، یہ آمین بولتے ہیں وہ آمین نہیں بولتے، یہ رفع الیدین کرتے ہیں وہ رفع الیدین نہیں کرتے، کہتے ہیں اتنا ہی فرق ہے بس۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر اتنا ہی فرق ہوتا تو ایسی صورت میں دشمنیاں اتنی زیادہ نہ ہوتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں آمین بولنے اور نہ بولنے میں بھلا کون سی دشمنی ہونا چاہیے؟ کوئی رفع الیدین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے، دشمنی کیا ہونی چاہیے؟ کوئی بڑی دشمنی کی بات نہیں ہے۔ لیکن باقاعدہ بعض جگہوں پر اگر کوئی شخص مساجد میں کسی مسجد میں جا کر زور سے آمین بول دے، وہاں کے لوگ مارنے لگتے ہیں، وہاں کے لوگ مارنے لگتے ہیں۔ رفع الیدین کریں تو لوگ کہتے ہیں رفع الیدین کرنا یہ ایک زمانہ تھا جب نبی کے پیچھے لوگ بت چھپا کر لاتے تھے اپنے بغلوں میں، تو ایسی صورت میں نبی نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا تاکہ بت گر جائیں۔ یہ رفع الیدین کرنے والے وہ طریقہ اپنا رہے ہیں، بتوں کو چھپانے والوں کا یہ طریقہ ہے۔ تو اس طرح سے اگر رفع الیدین کرنے نہ کرنے میں کوئی بڑا مسئلہ نہ ہوتا تو پھر ایسی صورت میں اتنا جھوٹ کیوں بولا جاتا؟ یہ جھوٹ بول کر رفع الیدین کرنے والوں پر لعن طعن کیوں کیا جاتا؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عقیدہ توحید کی دعوت کے لیے اتنی بڑی رکاوٹیں، آپ توحید کی دعوت دو، لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، لوگ آپ کو ماریں گے، آپ کو دین کی دعوت سے روکیں گے۔ آپ کسی جگہ پر توحید کا مرکز بنانا چاہتے ہیں، پوری کمیونٹی پوری سوسائٹی مل کر اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو مسئلہ صرف آمین اور رفع الیدین کا نہیں ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے، مسئلہ منہج کا ہے، مسئلہ منہج کا ہے۔ دین کہاں سے لیں اور کیسے لیں؟ لوگوں نے دین قرآن و حدیث کے علاوہ پیروں ولیوں فقیروں کے پاس سے لیا، اور اگر قرآن حدیث سے لیا بھی تو اپنے اماموں اور ولیوں کے طریقے کے مطابق لیا، نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق نہیں لیا، جس کی وجہ سے آپس میں انتشار پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو منہج سلف کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو طریقہ تھا قرآن و حدیث سے علم حاصل کرنا، قرآن و حدیث پر چلنا اور اس طریقے کو بعد والوں تک پہنچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان سے جو بدعت و خرافات ہیں اور جو دین کو اپنے عقل کے بلبوتے پر سمجھنے کی جو غلط قسم کی کوششیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم صحابہ کے طریقے کو بھلا دیتے ہیں اور اپنا ایک نیا طریقہ شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ دین کو ہمیں صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔